السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت، مسجد الحرام کے بیرونی حصوں میں شجر کاری، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی برقرار رہے گی۔ ہرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے دوبارہ چلنے لگے گی۔ مشاعرے مختصر ٹرین اب سعودی ریل کمپنی سار چلائے گی۔ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے مزید حفاظتی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے اتوار کو بیان میں بتایا کہ مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت ہوں گی اور نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ 15 برس سے کم عمر کے بچوں کو مسجد لانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ مسجد نبوی، اس کے صحنوں اور اس کی مختلف عمارتوں میں سحری پیکٹ تقسیم کرنے پر پابندی ہوگی اور اعتکاف بھی معطل رہے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے روزہ داروں کو افطار پیکٹ تقسیم کرائے جائیں گے، جبکہ نماز کے لیے نئے مغربی صحن استعمال کیے جا سکیں گے۔ نمازیوں اور سماجی فاصلے اور حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہوگی۔ روزہ داروں کو انفرادی طور پر افطار کی اجازت ہوگی۔ افطار کھجور اور پانی تک محدود ہوگا۔ مسجد نبوی کی پارکنگ سے نکلتے وقت موقف پارکنگ اپلیکیشن استعمال کرنا ہوگی۔ الاخباریہ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران تقریباً 5000 کارکنان کو زائرین کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ یہ سینیٹائزنگ اور مسجد الحرام کے صفائی کے انتظامات کریں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران نمازیوں اور عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی برقرار رہے گی۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں رمضان کے دوران اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال مقدس مساجد کے لیے رمضان پروگرام کرونا وبا سے بچاؤ کے اصول پر تیار کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے کہا ہے کہ زائرین کرونا SOPs کی پابندی کریں گے اور ویکسین لگوائیں گے، سماجی فاصلے کی پابندی کریں گے اور عمرہ زائرین کی صحت اور سلامتی کی حفاظتی کی خاطر ماسک ضرور پہنیں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ نے مقدس مساجد کے لیے رمضان آپریشن پروگرام 1442 سے متعلق تفصیلات کا اعلان سالانہ ورچوئل میڈیا کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی جاری رہے گی۔ مطاف کے صحن کا ایک حصہ عمرہ زائرین کے لیے خاص ہوگا، جبکہ مسجد الحرام میں 5 مصلے ہوں گے۔ مشرقی صحن میں بھی نماز کے لیے صفیں قائم کی جا سکیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد الحرام کے مترجمین زائرین کے لیے حرم گائیڈ کی سہولت فراہم کریں گے اور 23 زبانوں میں مفتیان کرام کے سامنے زائرین کے سوالات پیش کریں گے اور پھر ان کے جواب کا خلاصہ زائر کی زبان میں بیان کریں گے۔ السدیس نے بتایا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ زائرین حرم کے لیے مکہ مکرمہ گورنریٹ کے تعاون سے انفرادی افطار پیکٹ فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مسجد نبوی، اس کے اندرونی اور بیرونی صحنوں اور دالانوں میں کہیں بھی زائرین اور نمازیوں کو سحری پیکٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ معذوروں کے لیے خصوصی مصلے ہوں گے۔ مصلے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں حرم مکی کی مشرقی صحن طہارت خانے بھی معذوروں کے لیے خاص ہوں گے۔ اجیاد پل اور باب الملک کے سامنے معذوروں کے لیے طہارت خانوں کا انتظام ہوگا۔ جمعے کے خطبے اور سوالات کے جوابات کے لیے اشاراتی زبان میں ترجمہ کرنے والے بھی مہیا ہوں گے۔ مسجد الحرام کے بیرونی شہروں میں شجر کاری مہم۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے صحنوں کی شجر کاری پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق اس کے تحت مسجد الحرام اور اس کے صحنوں کا ماحول بہتر ہوگا۔ خالی جگہوں اور راہداریوں میں پودے لگائے جائیں گے۔ وضو کے استعمال شدہ پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد درختوں کی افزائش کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر السدیس نے اس موقع پر مختصر بیان میں اسلام میں شجرکاری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری پروگرام سے سعودی ویژن 2030 کے اہداف پورے ہوں گے اور ماحول خوشگوار ہوگا، زائرین پر اچھے اثرات پڑیں گے اور آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔
مسجد الحرام کے تقریباً 7344.5 مربع میٹر خالی رقبے پر درخت اور سبزہ اگایا جائے گا۔ تقریباً 25 مقامات اس مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ الیکٹرانکس زینوں کی بالائی حصے میں پودے لگائے جائیں گے جس سے آس پاس کا علاقہ سایہ دار ہو جائے گا۔ سوق صغیر انڈر پاس کے انٹرسٹ پر شجرکاری ہوگی۔ آب زمزم پینے اور طہارت خانوں کے مقامات پر بھی شجرکاری ہوگی۔ ان مقامات پر مناسب روشنی اور پانی دینے کا انتظام کیا جائے گا۔ حرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے دوبارہ چلنے لگے گی۔ سعودی عرب میں حرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے دوبارہ بحال کی جا رہی ہے۔ جدہ کے شاہ عبدالعزیز اسٹیشن سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے یومیہ 24 سے 30 ٹرینیں چلیں گی، جبکہ رمضان میں ان کی تعداد میں اضافے کے بعد یہ یومیہ 40 سے 45 ہو جائیں گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریل سروس مکہ مکرمہ سے روانہ ہوگی جو جدہ ایئرپورٹ کے شاہ عبدالعزیز اسٹیشن سے ہوتی ہوئی شاہ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ جائے گی، جہاں دوسرا اسٹاپ کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو جائے گی۔ حرمین ٹرین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اسٹیشن اور ریل گاڑی میں مسافروں کے لیے مقررہ ضوابط کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ ریل میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مسافروں کی تعداد کم کی گئی ہے۔ ایک ٹرین میں 417 مسافروں کی گنجائش ہے، جبکہ کرونا SOPs کے تحت ایک گاڑی میں 200 مسافر ہوں گے۔ مسافروں کی تعداد کم رکھنے کا بنیادی مقصد سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ہے، جبکہ اسٹیشن اور ریل گاڑی کے اندر بھی سماجی فاصلے کے مقرر رکھنے کے لیے خصوصی اسٹیکرز لگائے گئے ہیں۔ اسٹیشن پر مسافروں کی آمد و رفت کے لیے بھی داخل ہونے اور نکلنے کے راستوں کا تعین کیا گیا ہے، جبکہ داخلی دروازوں پر لوگوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کے لیے خصوصی تھرمامیٹر کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں توکلنا ایپ کو دیکھنے کے لیے بھی اہلکاروں کو داخلی دروازوں پر متعین کیا جائے گا۔ واضح رہے 25 دسمبر 2018 کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حرمین ٹرین کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا، جبکہ جون 2017 میں ٹرین سروس کو تجرباتی طور پر شروع کیا گیا تھا۔ حرمین ٹرین جو کہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوتی تھی، جدہ میں 2 اسٹیشن تھے۔ مرکزی اسٹیشن سلیمانیہ کے علاقے میں تھا، جس میں 29 ستمبر سال 2019 میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے حرمین ریل سروس روک دی گئی تھی۔ ستمبر 2019 سے آتش زدگی کی وجہ سے اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ریل سروس بھی عارضی طور پر روک دی گئی تھی، جسے اب جدہ کے ایئرپورٹ سے چلایا جائے گا۔ مشاعر مقدسہ ٹرین اب سعودی ریلوے کمپنی SAR چلائے گی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے مشاعر مقدسہ ٹرین چلانے کا 5 سالہ ٹھیکہ سعودی ریلوے کمپنی SAR کو دیا ہے۔ آئندہ 5 برس کے دوران SAR کمپنی ہی مینا مزدلفہ اور افراد کے درمیان چلنے والی ٹرین کی اصلاح و مرمت، دیکھ بھال اور آپریشن کے انتظامات کرے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ رائل کمیشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں بیان میں کہا کہ حال ہی میں سعودی کابینہ نے SAR کمپنی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے تناظر میں اس سے مشاعر مقدسہ ٹرین چلانے، اصلاح و مرمت اور دیکھ بھال کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ رائل کمیشن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ مشترکہ سینٹر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں ٹرانسپورٹ کی تمام سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کرے گا۔ معاہدے کے موجب سعودی کمپنی 5 برس تک مشاعر مقدسہ ٹرین کے تمام امور کی ذمہ دار ہوگی۔ رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین عبدالرحمن عداس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیکہ ایوان شاہی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کا معیار بلند کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ جانے سے پہلے میری آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل شکیل پردیسی ولاگز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔